اللہ 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 اللہ۔ تو آج کے دور میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنانے کی، ایک خاص طبقہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کو رشین کیمپ میں اب چلے جانا چاہیے، مسلمانوں کو رشین کیمپ میں جانا چاہیے یا امریکن کیمپ میں جانا چاہیے یا کسی تھرڈ کیمپ میں جانا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ریسنٹ ہسٹری ہے، ریسنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1990s میں جو یو ایس ایس آر ہے اس کے مکمل خاتمے کے بعد رشیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، یو ایس ایس آر بیک فٹ پہ چلا گیا، ہمارے پاس روس آ گیا، رشیا آ گیا، لیکن رشیا نے کبھی بھی کھل کر اس عرصے میں لیٹ 90s سے 2020 اب تک کوئی اوفینسو قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن اس عرصے میں کیونکہ ورلڈ جو پوری دنیا ہے وہ ایک بائی پولر کے بجائے ایک یونی پولر ورلڈ بن گئی اور دنیا میں ایک سو کالڈ سپر پاور بن گئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس دوران میں امریکہ نے کھل کر ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح، ایک درندے کی طرح، ایک ناسور کی طرح پوری دنیا کے اوپر ظلم و ستم پھیلایا۔ باقی دنیا میں تو اس نے جو کیا سو کیا، اس سے پہلے 1900 سے ہی کرتا آ رہا ہے، لیکن اس خاص عرصے میں ان 20-30 سالوں میں امریکہ نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا۔ لیبیا میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، عراق پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کے ایک اسٹیبلشڈ حکمران کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لیبیا میں ایک ذلالت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا گیا۔ شام میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یمن میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ایک پوری لسٹ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس سو کالڈ سپر پاور کے ایما پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا۔ اب اس سینیریو میں رشیا جو ہے وہ سائلنٹلی اپنا کام کرتا رہا۔ رشیا اب بھی جغرافیکلی ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی جغرافی بھی موجود ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس وہ ریسورسز بھی موجود ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ نہیں ملے، کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن طاقتوں کا زیادہ زور ہے، لیکن رشیا بذات خود اپنی جنگ کی تیاری، اپنے وار ہیڈز، اپنی ڈیفنس سسٹمز، اپنے جیٹ فائٹرز اور اینٹی میزائل سسٹمز، یہ ساری چیزیں ڈیفنس کے طور پر تیار کرتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا ایک بہت بڑی فاسل فیولز کی پروڈکشن بھی کرتا ہے، اور ایک بہت دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جہاں سے تیل، گیس اور اس طرح کے ذخائر موجود ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور اکثر یورپین ممالک میں بھی جاتے ہیں۔ تو رشیا اپنی اکانومی کو مضبوط کرتا رہا اس سارے عرصے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رشیا بالکل ختم ہو گیا ہے، روس جو ہے وہ اب دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، بلکہ رشیا سائلنٹلی اس ٹائم کی تیاری کرتا رہا ہے جس پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس عرصے میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے رشیا کی پریزنس کا، جو مسلمانوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تو جہاں قازقستان، کرغیزستان، ازبکستان، یہ ساری کی ساری ریاستیں یو ایس ایس آر سے الگ ہو کر انڈیپینڈنٹ ہو گئیں، وہیں ایک ریاست انڈر کنفلکٹ رہی جس کو ہم چچنیا کے نام سے جانتے ہیں۔ چچنیا کی ریاست میں آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ 90s کے میں اگر آپ ایک ریلیجیس انوائرمنٹ میں رہے ہیں، مساجد میں جاتے رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں مساجد میں کیا دعا ہوتی تھی کہ اللہ سربیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ چچنیا کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم مساجد میں اپنے سنتے رہے ہیں۔ گلی گلی چچنیا کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنائی جاتی تھی اور اس کے لیے دعا ہوتی تھی، اور لوگوں کا ایک پورا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا، اور
ایک عام بچے کو بھی پتا تھا کہ چچنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ چچنیا کہاں گیا؟ اچانک سے چچنیا ہماری دعاؤں سے بھی غائب ہو گیا, اور ورلڈ میپ پہ وہ جو ایک مسلمانوں کے اوپر ظلم کی ایک پوسٹر چائلڈ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ رشیا میں احمد قادیروف ایک وار لارڈ تھا جو انیشلی تو روس کے خلاف لڑ رہا تھا, لیکن بعد میں اس نے جا کے روس کے ساتھ اتحاد کر لیا, اور روس کی سپورٹ سے, رشیا کی سپورٹ سے اس نے وہاں پر حکومت قائم کی. اور باقی وار لارڈز اور باقی جتنے جو لوگ تھے وہ جو روس کے ظلم و ستم کے خلاف روس کی جو اس کی چچنیا کے اوپر وہ حکومت قائم کرنے کی کوشش تھی اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے, ان سب کو احمد قادیروف کی لیڈرشپ میں ان سب کو ختم کیا گیا. اور پھر احمد قادیروف نے وہ جو وار لارڈز کا ایک اسلامک ایک پریزنٹیشن تھی اس کو قائم کرنے کی کوشش کی, اور وہ اس میں کامیاب رہا. احمد قادیروف تو مارا گیا ایک حملے میں, لیکن اس کے بعد احمد قادیروف کا جو بیٹا ہے رمضان قادیروف, اس کو پوٹن نے ڈائریکٹ بلایا اپنے پاس, اور اس کو ڈائریکٹ پھر چچنیا کی جو لیڈرشپ تھی اس کا پریزیڈنٹ رمضان قادیروف کو بنا دیا گیا. رمضان قادیروف اپنے باپ سے بھی زیادہ, یہ رمضان قادیروف احمد قادیروف کا بیٹا تھا اور بیٹا ہے, یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اسکل رکھتا تھا کہ کیسے اپنا جو وار لارڈ اور ایک لڑائی جھگڑے والا اور ایک جو ٹرائبل ٹائپ کی پریزنٹیشن ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو رشین انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. اسی اسنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو میڈیا کیمپین ہے وہ بھی چلائی جاتی رہی, اور یہاں تک کہ چچنیا کی ایک بہت ہی وائرل ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی, آج سے کئی سال پہلے پھیلی تھی, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چچنیا میں لایا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی ایموشنل قسم کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ قطاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں, ایک گاڑی سے دوسرے گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, بہت بڑا پروٹوکول ہے, اور وہ کرتے کرتے بہت اس کے اندر مطلب جو ٹاپ کلاس ہے رشیا کی سارے کے سارے لیڈرشپ ہے وہ سارے کے سارے اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اور وہ منہ مبارک جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے چچنیا میں. یہ ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی, آپ سب نے ضرور دیکھی ہوگی. یہ وہ امیج ہے, وہ ریلیجن کارڈ ہے جو اس چچنیا میں کھیلا گیا, تاکہ وہ جو اس کی وار لارڈ اور جو اسلامک پریزنٹیشن ہے وہ قائم رکھی جائے, لیکن ساتھ میں روس کے جو مقاصد ہیں, روس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو قائم رکھا جائے. اور پھر رمضان قادیروف نے پچھلے اس ڈیکیڈ میں تقریباً ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے, اس میں ایک امیج, اسلامک امیج کو رشیا کے انٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اس کے انسٹاگرام کے اوپر ملینز آف فالوورز ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے, اپنی جو ماڈرن لائف ہے اس کو اور وار لارڈ اور اسلامک کو وہ کمبینیشن بنا کے جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے آپ نوٹ کریں, ایک طرف امریکہ اپنی گیم کھیل رہا ہے اور وہ ایک خونخوار درندہ بنا ہوا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کا امیج کیا ہے کہ عالمی دہشت گرد امریکہ, دہشت گرد اسلام نہیں, عالمی دہشت گرد امریکہ, یہ آپ کو نعرہ سننے میں ملا. اور یہ اسٹیبلش ہو گیا, مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ امریکہ ایک خونخوار درندہ ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے. آل دو پہلے مسلمان بار بار اس کے گود میں جا کر بیٹھتے رہے ہیں اور بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اب بھی کچھ ممالک کر رہے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کا امیج بن گیا کہ امریکہ خونخوار درندہ ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. دوسری طرف رشیا نے اپنی گیم کھیلی, جس کا بہترین اگزامپل ہمیں چچنیا میں نظر آتا ہے کہ ایک تو ریاستیں اس نے آزاد کی, ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کیا کہ جیسے ہم رشیا سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے ملک کے کونے خدروں میں اطراف میں چھوٹے ممالک موجود ہیں, ان کو تنگ کر سکتا ہے, وہ تنگ نہیں کیا. پھر یہ چچنیا کو ایک پوسٹر چائلڈ بنایا اسلام اور مسلمز اور رشیا کی
ایک پیچ اپ کا. پھر ریسنٹلی پوٹن نے جو اسلامی جو بلاسفیمی ہے اس کے خلاف بیانات دے کر بھی مسلمانوں کو ان کی جو ہمدردیاں حاصل کی. اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جو ہے نا وہ ریڈ فلیگز ریز ہو رہے تھے کہ جب آل دا وے ساؤتھ امریکہ سے ایک سو کالڈ اسکالر اٹھتے ہیں اور پاکستان تشریف لاتے ہیں کہ اب تو میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور یہیں پہ میرا مطلب اپنی باقی زندگی گزاروں گا, بڑا اچھا ملک ہے اور پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں. اور وہ یہاں پر ایک پوری ایک پالیسی لے کر آتے ہیں, پاکستان کو رشین کیمپ میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, جو لوگ ان کو جانتے ہیں سنتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ صاحب ہیں کہ جو اس آیت کو استعمال کرتے ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82. پاکستان میں اسی اسٹریٹجی کی کنٹینیوٹی میں ایک پروگرامنگ ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا ہوم ورک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں اور قرب میں مودت میں اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ ریلیجس کرسچن ہو سکتے ہیں, اور جو رشیا ہے وہ اس وقت ریلیجس کرسچن کنٹری ہے, وہاں پر چرچز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ مسلمانوں کی فوج نے خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یوکرین کے کفار کے اوپر ہلہ بول دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں. اور وہ ریلیجن کارڈ جو پوٹن نے وہاں پر کھیلا ہے اس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا ہوم ورک ہو رہا ہے.